بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی پکڑ لو، لے لو اور اس کو بیچ کر یا ہبہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اس شخص نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ریشم کے لباس کو لیا سیدھے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھ میں سونے کو لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اس حدیث کو امام داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کا سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کا ہار پہننا یا ایسا لباس پہننا جس میں بٹن سونے کے ہو، یہ انسان کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ منکر ہے اور حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کیونکہ سونا جو ہوتا ہے وہ تزین کے لیے، تجمل کے لیے، حسن و جمال کے لیے پہنا جاتا ہے، اور حسن و جمال اور زینت کی ضرورت عورتوں کو پڑتی ہے، مردوں کو نہیں۔ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سونا پہنے، اور سونے کو پہن کر، زیورات کو پہن کر عورت سجتی اور دھجتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، بنتی اور سنورتی ہے تاکہ اپنے شوہر کو رغبت دلا سکے۔ تو ایسی چیز مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور مردوں کو سونے کے ذریعے حسن پیدا کرنے یا تجمل اختیار کرنے یا جمیل بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل جو منگنی کا رواج ہے یا منگنی کی جو رسم ہے کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی اس میں دی جاتی ہے اور مرد اسے بڑے فخر سے پہنتے ہیں، اور یہ رواج بہت ہی خطرناک ہے، اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو منگنی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرنا اور خواہ کا بوجھ اور تکلف کرنا یہ شرعاً محل نظر ہے۔ پھر حرام چیزوں کا لینا دینا اس پر مزید ظلم در ظلم ہے۔ تو منگنی میں جو دلہے کو یا جو دلہا بننے والا ہے اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کی کوئی چیز دوسری پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب رہا چاندی کا مسئلہ، تو چاندی مردوں کے لیے جائز ہے۔ اگر چاندی کی انگوٹھی پہننا کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، الا یہ کہ کوئی فاسد عقیدہ اس کے پیچھے نہ ہو۔ اس کے پیچھے اگر کوئی فاسد عقیدہ نہ ہو، عادتاً اگر وہ انگوٹھی پہننا چاہ رہا ہے کس کی، چاندی کی، تو مرد کے لیے جائز ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ منکر چیز کو اگر دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منکر کے ازالے میں یا منکر کی نکیر میں سختی بھی برتی جاتی ہے،
اگر حکمتاً ہو یا حاجت اس کی جو ہے بلا رہی ہو، لیکن اگر کہیں پر حکمت ایسی ہو یا کہیں پر ایسا معاملہ ہو کہ اگر ہم ہاتھ سے کسی برائی کو روکیں گے تو وہ یعنی سامنے والا شخص اس سے بڑا گناہ کر بیٹھے گا یا زیادتی کر بیٹھے گا، تو ایسی حالت میں ہاتھ سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو حکمت کو ایک مومن کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے باب میں لایا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس باب میں لے کر آیا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو، گناہ کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا ہے، کیونکہ منکر کو روکنے کے 3 درجے بیان کیے گئے حدیث میں کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے دل میں برا جان لے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو بھی شخص سونے کی کوئی چیز پہنے گا تو گویا کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، تو گویا کہ آگ کے انگارے کا عذاب ایسے شخص کو دیا جائے گا، اس کے ہاتھ کو عذاب دیا جائے گا جو شخص اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ صحابی جن کی انگوٹھی کو پھینک دیا گیا تھا، صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، دوسرے صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ تم اسے کسی کو جو ہے ہبہ کر دو، تحفے میں دے دو، یا اس انگوٹھی کو بیچ کر پیسے کما لو، فائدہ اٹھا لو۔ تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ میں اس چیز کو کیسے اٹھا لوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے، صحابہ کرام کا ایمان کس قدر مکمل تھا کہ انہوں نے پھینکی ہوئی انگوٹھی کو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص ضعیف الایمان ہوتا، جس کا ایمان کمزور ہوتا، تو وہ ضرور بھی ضرور اس انگوٹھی کو اٹھا لیتا، لیکن صحابہ کرام اپنے ایمان میں مکمل تھے، کمال کا ان کا ایمان تھا اور جذبہ اطاعت سے ان کے دل سرشار تھے، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی چیز کو اٹھانا تک گوارا نہیں کیا۔ اور یہ چیز اسی کے مصداق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو، اے مومنو، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔